ویلکم بیک. آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں وزیر سندھ سعید غنی اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. اپنے شعور سے کچھ دیکھا، کچھ پڑھا، کچھ سمجھا، مجھے یہ احساس ہوا کہ اس معاشرے میں بہت ساری چیزیں میں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، لیکن جو حالات اس ملک کے بنا دیے گئے ہیں میں آپ کو اپنی بتاتا ہوں، اور اس میں کوئی مجھے شرمندگی نہیں ہے کہ بہت ساری باتیں میں کہنا چاہتا ہوں لیکن میں نہیں کہہ سکتا. بہت سارے ریزنز ہیں اس کے. مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید میں کہوں گا تو بجائے اس کے کہ اس کا فائدہ ہونے کے نقصان ہو جائے گا جو کام میں کرنا چاہتا ہوں اس میں، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. یہ معاشرے کے اندر جب گھٹن ہوتی ہے کہ میرے جیسا آدمی، میں عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میرے جیسا آدمی بھی کھل کر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے سوچتا ہو 10 دفعہ، تو یہ کہیں نہ کہیں خرابیاں، خامیاں کوئی ان بلٹ ہماری سوسائٹی کے اندر ہیں، اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے میری ایک رائے ہے. لوگ اس سے اکثر نہیں مانتے ہیں کہ بھائی اپنا اپنا کام ہمیں کرنا چاہیے. مصیبت یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے سوا اس ملک کے تمام لوگوں کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں. ججز ہمارے جو ہیں اپنے نظام کو ٹھیک کرنے کے بجائے ساری چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. ہمارے جو فوجی بھائی ہیں وہ اپنے کام کو ٹھیک کرنے کے بجائے سارے ملک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. میڈیا کے دوست اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے بجائے سارے ملک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. تو میں صرف یہ گزارش ہر جگہ کرتا ہوں کہ بھائی چھوڑ دو، لعنت بھیجو ساری دنیا پہ، یہ طے کر لو کہ یار کیا اچھا ہے کیا برا ہے، وہ اپنے اوپر اپلائی کرو کہ جی میں نے کیا چیزیں ٹھیک کرنی ہے، کیا چیزیں میں نے غلط کرنی ہے. آپ ٹھیک کرو اپنے آپ کو. میں نے چونکہ یہاں خواتین کے رائٹس کی بات ہے، میں آپ کو بتاؤں میری 2 بیٹیاں ہیں، 1 بیٹا ہے. میں نے ان کو آزاد کہا کہ بھائی پڑھ لکھ لو، اس کے بعد جو کرنا ہے کرو. میری دونوں بیٹیوں کو پالیٹکس میں انٹرسٹ ہے، اور میں نے ان کو فری ہینڈ دیا ہے کہ اگر آپ کو انٹرسٹ ہے، اگر آپ پالیٹکس میں آنا چاہتی ہیں پڑھائی کریں، جائیں پالیٹکس میں، جو کام آپ نے کرنا ہے جا کے کریں، اور مجھے اس پہ کوئی شرمندگی نہیں. حالانکہ میں نے بتایا کہ میرا جو فیملی بیک گراؤنڈ شاید ایسا نہیں ہے، شاید یہ اتنی زیادہ آزادی ہماری فیملی میں خواتین کو نہیں ہوتی تھی. لیکن میری جو بہنوں کی شادیاں ہوئی، میں نے ماں کو ایک بات پہلے کی، پہلے جا کے پوچھو میری بہن سے کہ وہ شادی کے لیے تیار ہے کہ نہیں، اگر وہ راضی ہے تو اس کی شادی کرو ورنہ مت کرو. تو یہ ایک چیز، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فرق پڑتا ہے. اگر ہمارے بچوں میں، اور میری بیٹیاں مجھ سے بہت ساری چیزوں پہ ڈسکس کرتی ہیں. مجھے خوشی ہوئی ایک مرتبہ بھی جب میں عمرے پہ گیا رمضان میں، تو میں نے بتایا کہ ہم وہ جگاڑ کی، ہم گئے تو خود تھے، وہاں پرائم منسٹر صاحب بھی آئے ہوئے تھے، ہم نے جگاڑ کیا، ان کے اس میں گھس گئے اور خانہ کعبہ کے اندر چلے گئے. ایک موقع مل گیا کہ وہاں نمازیں پڑھ لی. میں واپس آیا، میری بیٹی نے مجھ سے پوچھا، تو میں نے کہا جی میں تو وہاں جا کے اجازت کر کے. تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ سب کو اجازت ہے؟ میں نے کہا نہیں، سب کو تو نہیں ہے، ہم پرائم منسٹر کے ساتھ گئے تھے اس لیے میں موقع مل گیا. تو کہنے لگی یہ کیا طریقہ ہے کہ عام لوگ جو بیچارے وہاں جاتے ہیں حج کے لیے، عمرے کے لیے، وہ تو نہیں جا سکتے، اور آپ لوگ وزیر اعظم کے ساتھ چلے گئے تو آپ کو اندر جانے کی اجازت مل گئی. یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ تو غلط بات ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. تو مجھے خوشی ہوئی کہ کم از کم بچیوں میں یہ احساس ہے کہ جی کیا چیزیں غلط ہیں اور یہ کیا ٹھیک ہیں. کس طرح بھی اور بھی ڈسکشن کرتی رہتی ہیں مجھ سے. مجھے خوشی ہوتی ہے کہ بچیاں میری اویئر ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جی معاشرے میں کیا چیزیں ٹھیک ہیں کیا نہیں ٹھیک. باقی جو کیسز آپ نے بتائے، نور مقدم کا جو کیس ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ بڑا ایک مثالی کیس اس لیے بن سکتا ہے کہ اس میں نہ تو وہ بچی ان پڑھ جاہل تھی، اور نہ اس کا قاتل جو ہے وہ ان پڑھ جاہل تھا. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس قسم کی جو برائیاں ہیں اس کے لیے تعلیم کوئی معیار نہیں ہے. یہ حرکتیں کوئی بھی کر سکتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی پڑھا لکھا ہو، اور کوئی بھی کر سکتا ہے چاہے وہ نہ پڑھا لکھا ہو، بالکل ان پڑھ ہو، جاہل ہو. تو یہ برائیاں جو ہمارے معاشرے میں ہیں، اس کا سبب شاید تعلیم نہیں ہے، اس کا سبب معاشرے میں جو ہم ارد گرد رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن اگر میڈیا میں ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے، اور جو رپورٹرز ہوتے ہیں، میں نے محسوس کیا ہے کہ ابھی تک بھی شاید بہت کم ایسے ہیں جن کو یہ اندازہ ہے کہ وہ کتنے افیکٹو ہیں. اگر وہ چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہیں تو بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو. ذرا بات بتائیں گے کیوں اسے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں؟ نہیں، میں نے ڈال لی اپنے اوپر، کیونکہ یہ میڈیا کا موقع ہے نا، کسی اور موقع بلائیں گے تو اس کی بات کر رہے ہیں. نہیں، میں تو آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں، بات ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نے کہا کہ ہر طبقے کا جو اس معاشرے کا حصہ ہے اس کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں، لیکن سب کو یہ احساس ہو جائے کہ جو کام وہ کر رہے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شاید پولیٹیشینز بہت سارے ایسے ہیں جن کو یہ نہیں پتہ کہ ان کی اپنی اہمیت کیا ہے، جس جگہ وہ بیٹھے ہیں وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں. سملرلی ہماری جوڈیشری میں لوگ بیٹھے ہیں، انہیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں، اور ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے، انجانے میں نہ یا جانے میں غلط فیصلوں کی وجہ سے کیا کیا نقصانات ہو رہے ہیں.
इसी तरह स्टैब्लिशमेंट है, इसी तरह सब कुछ है। तो मैंने सिर्फ मीडिया में नहीं कहा, मैंने सबकी बात की है। अवामी हुकूक और बेहतर माशरे की तश्कील के लिए सबको किरदार अदा करने की ज़रूरत है। सूबाई वजीर सिंध सईद गनी तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं करना चाहता हूं लेकिन मैं नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि तमाम इदारे, हर कोई बाशमूल फौज और अदलिया अपने आप को ठीक करने के बजाय वो पूरे मुल्क को ठीक करना चाहते हैं। वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।